لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں، ان کے یوم عرس اور تاریخ ولادت پر سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، الحمدللہ اولین مسلمانوں میں جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی، اس وقت بھی آپ الحمدللہ صاحب اسلام و ایمان تھے۔ میری مراد صحابی رسول حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت کا ذکر، اس صحابی رسول کا ذکر آج ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ سفر المظفر کی 7 تاریخ 37 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آج بھی سفر کی 7 تاریخ ہے۔ اس عظیم الشان صحابی رسول کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ پورے بیان کو سن کر کے حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرنے والوں میں اپنا نام شمار کرانے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو یقظان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل ایمان اور پختہ یقین کے حامل تھے۔ امتحان و آزمائش میں ثابت قدم اور تکلیف و مصائب پر صابر و شاکر رہتے، طاعت و عبادات میں پہل کرتے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سرکشوں سے جہاد کرنے میں پیش رہتے تھے اور مرتے دم تک باغیوں کی سرکوبی کرتے رہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا شرف پاتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کرتے اور بشارتوں سے نوازتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی زیب و آرائش کو ترک کرنے، نفس کو زیر کرنے، دین کے مددگاروں و حامیوں کو بلند کرنے اور امام خدا کی اتباع کرنے والے بدری صحابی ہیں۔ یعنی آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ جنگ بدر میں الحمدللہ آقا کریم کے لشکر میں شامل تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا اور گورنر مقرر فرمایا اور وہاں کے لوگوں کو یہ لکھ کر کے بھیجا کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ممتاز حیثیت کے حامل ہیں، اور ان کا شمار ان 4 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے کہ خود جنت جن کی مشتاق ہیں۔ الحمدللہ وہ صحابہ جن کی جنت مشتاق ہے، ان 4 صحابہ میں ایک صحابی حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جنت ان کی مشتاق ہے، مطلب جنت چاہتی ہے کہ یہ ہمارے اندر آ جائے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ میں جنت میں چلے جاؤں، لیکن جنت جن صحابہ کے بارے میں یہ کہتی ہو کہ یہ میرے اندر تشریف لائیں، تو آپ سوچیں کہ ان 4 صحابہ کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ ان 4 صحابہ میں ایک نام الحمدللہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری لمحے تک جنت کی ابدی نعمتوں کو پانے کے لیے کوشاں رہے، یہاں تک کہ اپنے احباب یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے جا ملے۔ حضرت سیدنا ہانی بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ ہم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مبارک ہو پاک اور پاکیزہ شخص کو۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلق تک ایمان کے نور سے بھرے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے، یعنی ان کا وجود نور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ عمار بن یاسر حلق تک ایمان کے نور سے بھرے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے کہ جن کے ایمان کی اور پھر ایمان میں اتنی زبردست مضبوطی کی شہادت خود آقا کریم علیہ السلام عطا فرمائے، تو آپ غور کیجئے کہ ان کے ایمان و عقیدے کے معاملات کیسے ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔
امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وادی بطحا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دست اقدس میں لے لیا، پھر فرمایا، پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ حضرت عمار اور ان کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس سے ہمارا گزر ہوا، چونکہ ان دنوں انہیں ایمان لانے کی وجہ سے بہت ستایا جاتا تھا، اس لیے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، بے شک تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آقا کریم نے الحمدللہ دنیا میں ہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے دین اسلام کی دعوت کو عام کیا وہ یہ 7 شخصیات ہیں۔ اولین طور پر جنہوں نے اسلام کی دعوت کو عام کیا وہ 7 شخصیات ہیں۔ کون ہیں وہ 7؟ سب سے پہلے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نمبر 2 امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدتنا ام عمار سمیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یعنی سیدنا عمار بن یاسر اور ان کی والدہ، الحمدللہ یہ دونوں کا نام بھی ان 7 شخصیات میں ہے جنہوں نے ابتدا میں ہی، شروعات میں ہی الحمدللہ اسلام کی دعوت کو عام کیا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاچا ابو طالب بنا، اور امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت ان کے قبیلے کے لوگوں نے کی، جبکہ بقیہ افراد کو کفار لوہے کی زرہیں پہناتے اور کڑی دھوپ میں ڈال دیتے، جب تک اللہ عز و جل نے چاہا انہوں نے یوں ہی سورج اور لوہے کی گرمی کی تکلیفیں اٹھائی۔ جب شام ہوتی تو ابو جہل برچھی لے کر آتا، ان معزز حضرات کو گالیاں بکتا اور برچھی کے ذریعے تکالیف پہنچاتا، اتنی ساری تکلیفیں برداشت کرتے لیکن اسلام سے برگشتہ نہیں ہوئے، اسلام سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ غور کیجئے ایمان کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ابو عبیدہ بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کفار مکہ نے حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے معبودوں کی تعریف کرنے پر مجبور کیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو استفسار فرمایا، کیا معاملہ پیش آیا؟ انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ بہت برا معاملہ پیش آیا، انہوں نے مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، اور مجھے اپنے باطل معبودوں کی تعریف کرنے پر بھی وہ مجبور کر رہے تھے، باطل معبودوں کی تعریف کرنے پر مجبور کیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، تم اپنی دلی کیفیت کو کیسا پاتے ہو؟ عرض کی، میں اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مشرکین دوبارہ مجبور کریں تو تمہیں ایسا کرنے کی اجازت ہے، اگر جان پر بن آئے، مجبوری درپیش ہو اور دل میں ایمان کی حلاوت موجود ہو، دل میں پختگی ہو، تو اگر اس طرح کے معاملہ درپیش ہو تو اجازت ہے کہ آدمی وہ ان کی بات زبان سے کہہ دے، دل جبکہ ان کے خلاف ہو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے اجازت دو، مبارک ہو اے پاک اور پاکیزہ شخص۔ آقا کریم نے پاک بھی فرمایا اور فرمایا یہ پاکیزہ شخص بھی ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی کبھی ایک سورت کا کچھ حصہ یاد کرتے تو کبھی دوسری سورت کا۔ جب یہ بات حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار فرمایا، پوچھا کہ تم کبھی ایک سورت سے اور کبھی دوسری سورت سے کیوں یاد کرتے ہو؟
حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی سنا ہے کہ میں نے قرآن کے ساتھ غیر قرآن کو ملا دیا ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ تو انہوں نے عرض کی، یہ سارے کا سارا عمدہ وہ پاکیزہ ہے۔ یا رسول اللہ، پورا قرآن عمدہ اور پاکیزہ ہے، الحمدللہ میں یاد تو الگ الگ جگہ سے کر لیتا ہوں، لیکن کبھی بھی کہیں کی آیت کہیں جا کر ملاتا نہیں ہوں، الحمدللہ۔ یہ بھی آپ کی قوت حافظہ کی دلیل ہے کہ آپ الگ الگ صورتوں سے یاد ضرور کرتے تھے، لیکن کبھی ایک دوسری صورتوں کی آیتوں کو ایک دوسرے میں خلط ملط کرنے کا، ملا دینے کا یہ کام آپ نے کبھی نہیں کیا۔ حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 عادتیں ایسی ہیں کہ جس نے انہیں اختیار کر لیا اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی رفیق نے دریافت کیا کہ اے ابو یقظان، یہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی عادات ہیں جن کی نسبت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے اندر یہ عادتیں اکٹھی کر لی اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ کون سی عادتیں؟ فرمایا تنگی کے وقت راہ خدا میں خرچ کرنا، اپنے نفس سے انصاف کرنا اور عالم دین کو سلام کرنا۔ یہ 3 چیزیں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے اندر یہ 3 چیزیں لے آئی اس نے اپنا ایمان، اپنا اسلام اس نے مضبوط کر لیا۔ تنگی کے وقت راہ خدا میں خرچ کرنا، اپنے نفس سے انصاف کرنا اور عالم دین کو سلام کرنا۔ غور کیجئے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی بھی اہمیت ہے، اپنے نفس سے انصاف کرنے کی بھی اہمیت ہے، اور عالم دین کو سلام کرنے کی بھی اتنی اہمیت ہے۔ حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم غزوہ عشیرہ میں ایک دوسرے کے رفیق تھے۔ ایک جگہ ہم کھجور کے درخت کے نیچے مٹی پر سو گئے تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے قدم مبارک سے بیدار فرمایا، جبکہ ہمارے جسم مٹی سے آلودہ ہو چکے تھے۔ غور کیجئے کہ جنت جن کی مشتاق ہے ان کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ کھلی زمین پہ سو جاتے ہیں۔ غور کیجئے کہ کیسے تقوی شعار، پرہیزگار، دنیا سے بے رغبت، دنیا سے لا تعلق، دنیا کی محبت ان کے دل میں کہیں کہیں بھی جگہ نہیں کرتی تھی۔ ایسے وہ ہمارے عظیم شخصیات ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ 2 شخص حمام سے تیل لگائے ہوئے باہر نکلے تو امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کون ہو؟ بولے ہم ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، حقیقی ہجرت کرنے والے تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی حقیقی طور پر جس نے ہجرت کیا وہ عمار ابن یاسر ہے۔ یہ حضرت علی کی زبان ارشاد فرما رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بختری اور میسرہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جنگ صفین کے دن حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پینے کے بعد، جب آپ کو دودھ پیش کیا گیا، آپ اس دودھ کو پینے کے بعد فرمایا کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی غیبی خبر کے مطابق یہ میری زندگی کا آخری مشروب ہے، یعنی یہ میں آخری کوئی چیز ہے جو پینے کی پی رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتال میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ غور کیجئے کہ آقا کریم حضرت عمار ابن یاسر کو ان کی شہادت کے تمام علامات اور تمام پہچان پہلے سے ارشاد فرما دیا تھا کہ فلاں جنگ ہوگی، اس فلاں جنگ میں آپ کو آخری مشروب یہ دیا جائے گا، ایسی حالات ہوں گے اور عمار تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ یہ ساری خبر الحمدللہ پہلے سے ہی حضرت عمار ابن یاسر کو تھی۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سنان دو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشروب منگوایا تو ایک پیالے میں دودھ پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پی کر فرمایا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے،
میں آج اپنے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جا ملوں گا، کیونکہ حضور نبی غیب دان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میری زندگی کی آخری غذا دودھ ہے۔ پھر فرمایا اللہ عز و جل کی قسم، اگر دشمن ہمیں شکست دے کر مقام ہجر کی چوٹیوں تک بھی دھکیل دے، پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ ہم حق پر اور وہ باطل پر ہیں۔ غور کیجئے ایمان کتنا مضبوط ہے کہ اگر ہمیں دشمن سے شکست بھی ملے تب بھی ہم حق پر ہی ہیں۔ جی کبھی حالات خراب ہو جائیں تو اپنا ایمان کمزور نہیں کر لینی چاہیے، ہم اپنے ایمان پر اتنے مضبوط ہیں کہ دنیا میں ہمیں اگر ذلت و رسوائی بھی مل جائے پھر بھی اپنے اسلام پر، اپنے ایمان پر کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام کے اس غلام پر خوب رحمتیں نازل ہو اور ان کا صدقہ ہم سب کو عطا ہو، اور صحابی رسول حضرت عمار ابن یاسر کے صدقے ہمیں، ہمارے ناظرین کو اللہ تبارک و تعالی تمام طرح کی زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا کر، بیماریوں سے بچا کر غنا بالخیر کے ساتھ عمر دراز بالخیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔